یہ میاں صاحب کے پاس کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی اطلاعات کی، ایسے ہی ہے جی. اور میرے خیال میں آپ ثاقب نثار صاحب کا اور رانا شمیم صاحب کا وہاں پر ان کو دونوں کو بلا لیں اور آمنا سامنا کروا لیں، کیونکہ وہ تو تیار ہیں. لیکن بلا بھی لیا ہے آپ نے، تو خیر بلایا ہوا ہے، لیکن اگر وہ آ جائیں ثاقب نثار صاحب تو ظاہری بات ہے ان کا بھی اس حوالے سے ایک ویو ہوگا. لیکن جو باتیں فاروق صاحب نے کی ہیں وہ یہ تو مان رہے ہیں، آج چلیں ہر ایک کوئی مان رہا ہے کہ انصار بھائی صاحب کی خبر درست تھی، ان کا موقف جو اس پہ موقف لیا گیا جو عدالت کے سامنے انہوں نے بیان کیا وہ بھی درست ثابت ہوا. یعنی رانا شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایفیڈیوٹ میں نے لکھا ہے، یہی ایفیڈیوٹ ہے، اسی کی اشاعت ہوئی ہے جو کہ انصار بھائی صاحب کی سٹوری میں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اشاعت کے لیے نہیں دیا، انصار بھائی صاحب کے پاس یعنی رپورٹر کے پاس کیسے پہنچا ہے یہ ان کو نہیں پتا. پھر وہ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ سارا ڈرامائی کام کرا کے نا تو بس لیک کروایا. جو میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے توقع ہے کہ آپ مجھے انٹرپٹ کیے بغیر تھوڑا وقت دے دیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے نظریہ ضرورت قومی مفاد، اچھا جی، یہ 70-74 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس قائمہ کمیٹی میں بلایا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ دیگر اداروں میں جب پولیٹیشن کو، سیاستدان کو، پارلیمنٹیرین کو بلایا جاتا ہے تو سارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ فوجی عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی کی جو ہے اس میں ریکویسٹ کی جائے تو نہ آنا پسند کرے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم ہے. ایک دوسرا میں آپ کو جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک تسلسل ہے پاکستان میں 74 سالوں سے جو چلتا آ رہا ہے کہ جب آپ جس کو ہٹانا چاہتے ہیں اس پر غداری کا، اس پر کرپشن کا، اس طرح کے الزامات لگا کر آپ اس کو سکرین سے ہٹاتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ وہ سارا. میں ڈرامہ کا جو مین کریکٹر ہے جہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ وہ بتانے لگا ہوں. جوید ہاشمی صاحب نے 2014 میں جب یہ بات کی تھی کہ اب نواز شریف کو ہٹانے کا طریقہ کار جو ہے وہ راستہ یہ آئے گا ثاقب نثار صاحب والا، تو بھائی اگر جوید ہاشمی صاحب نے اس وقت بات کی تھی تو اس کو کیوں نہیں توہین عدالت کے زمرے میں بلایا گیا کہ آپ نے عدلیہ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے لہٰذا کٹہرے میں آئیں. اچھا، وہ آنے کے لیے تیار، آج بھی تیار ہیں. پوچھیں نا کہ عمران خان صاحب نے ان سے کیا کہا اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس جو ہے آن دا ہاؤس انہوں نے وہ بات کی. اب میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پریس کانفرنس پہ کی تھی فلور آف دا ہاؤس 2014 نہیں انہوں نے اسمبلی کے فورم پر، وہ ممبر تھے اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی جہاں انہوں نے اسمبلی میں بھی کی تھی، اگلے دن اسمبلی میں بھی. یس. اب آ جائیں کہ جوید ہاشمی صاحب کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ججمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. جی، یہ تسلسل ہے میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب 2018 سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں اپنی تقریر کے دوران کئی انکشافات کرتے ہیں جو آج بھی اس پہ قائم ہے. وہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ جاتی ہے، کچھ نہیں بنا، اس کو سزا ہو گئی ہے مگر فیصلہ موجود ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جسٹس وقار، سیٹھ وقار، ان کی ایک ججمنٹ آتی ہے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس ججمنٹ کا ایک دن میں ہی، وہ بھی آپ کو علم ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیان حلفی آ جاتا ہے رانا شمیم صاحب کا. او بھائی آپ کیوں بابلے ہو رہے ہیں؟ آپ جسٹس ایکس جو ہیں ثاقب نثار صاحب ان کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں، ان کو تحفظ، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آپ اداروں پر حملے کر رہے ہیں، آپ کا ماضی ہے. نہیں سر، بینیفیشری ہیں، اگر اجازت دے دیں پھر اس طرح مناسب نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح پھر یہ کام یہاں رکتا نہیں ہے. پھر ایک آڈیو آ جاتی ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، جھوٹی ہے. اچھا ایک سیکنڈ، یہ سارا کچھ جو جھوٹا چلا آ رہا ہے جوید ہاشمی سے لے کر آڈیو تک، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک دن میں ہوا ہے؟ اس کو تو 6 سال لگے ہیں، 8 سال لگے ہیں. کوئی انویسٹیگیشن ادارہ بتائے جس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہو. کوئی ایسا ادارہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو انگلی اٹھائے کہ یہ غلط ہے یہ درست ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے اب میری سوال تو سن لیں حضور، سوال تو سن لینا. جی پلیز. رانا شمیم صاحب کو عدالت نے کہا ہے کہ مزید 2 دن، شاید منڈے، پیر والے دن تک، اگلے پیر تک آپ اوریجنل بیان حلفی عدالت میں جمع کرائیں
ورنہ فرد جرم عائد کیا جائے گا توہین عدالت کے حوالے سے. یہ تو جواب دیں گے وہ، مگر میں وہ کہتے ہیں آپ کی پروڈکٹ ہے وہ. اب آ جائیں ایک سیکنڈ، یہ آپ کا کوئی تعلق نہیں. میں جواب دینے لگا ہوں نا اس سے آپ مطمئن میرا خیال ہونا چاہیے آپ کو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو محترم جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ سوموار تک منڈے تک آپ وہ لے آئیں ادروائز فرد جرم عائد ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ رانا شمیم کو ای سی ایل میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ بتائیں نا. اور یار مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت کو کیا پرابلم ہے؟ اگر تو اعلیٰ کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں، بھائی ڈال دیں. وہ تو عدالت نے کیس وہاں ٹرائل ہو رہا ہے، مصیبت آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ باہر نہ جائیں. صاحب کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر کسی ادارے کی طرف سے کوئی درخواست، کس ادارے کی طرف؟ اگر ابھی تک آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں ابھی تک میرے حکم آپ دے رہے ہیں یار، اس طرح تو نہ کریں. تو لینا میرے ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی نالج میں نہیں ہے. بنیادی طور کے اوپر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سادہ. ایک منٹ، نہیں ای سی ایل کا میرے علم میں کوئی نہیں ہے. میں آپ کو کیٹیگری چیف کمشنر اسلام آباد نے کہا ای سی ایل میں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ گیا ہو، اگر گیا ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گی تفصیل. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. جب جاوید ہاشمی نے کوئی بات کی تھی تو اس وقت دھاندلی کے خلاف دھرنا چل رہا تھا. انہوں نے بات کی کورٹ کے حوالے سے، اگر کوئی بات کی تو کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنا. ٹھیک ہے، 40 سفارشات کورٹ کی سامنے آ گئی. اس پہ نہیں بنا تھا، اس پہ نہیں بنا. کیا چیز؟ آپ اپنے فیکٹس چیک کریں. جاوید ہاشمی صاحب نے جو بات کی تھی، نہیں ایک سیکنڈ، جاوید ہاشمی کے صدر تھے، منظم دھاندلی کے اوپر بنا. نہیں ایک سیکنڈ نا سر، نہیں ایک منٹ آپ سن لینا. میں نے اگر ایک سیکنڈ اجازت دیں، اس کا اکٹھا جواب دے لیں. ایک سیکنڈ میں عرض کر رہا ہوں فرق حبیب صاحب کی خدمت میں کہ جو وہ کمیشن بنا تھا ہماری ریکویسٹ پہ بنا تھا وہ الگ چیز ہے. جاوید ہاشمی صاحب نے، آپ کہتے ہیں ان الزامات کے اوپر کوئی نہیں بنا. نہیں ایک منٹ اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں نا. جاوید ہاشمی صاحب والی بات کو ابھی کلیریفائی کر لیتے ہیں. انہوں نے بات کی جب دھرنا چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی سولوشن ایسا ہے جو عدلیہ کی طرف سے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، 40 سفارشات آ جاتی ہیں، ہم نے بھی قبول کر لیا. پر اس کا تعلق جاوید ہاشمی صاحب کی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے جس کو یہ جوڑنا چاہتے ہیں. پاناما جو آیا، ایک منٹ، پاناما آیا، اس میں تو پوری دنیا کے لوگوں کے انکشافات آئے تھے. یہاں پر وزیر اعظم کے بچوں کے معاملات آگے. میری لندن میں کیا یار ایک بندہ نکلا، باقی کہاں ہیں؟ ایک منٹ، 450 کہاں ہیں؟ 450 میں سے وزیر اعظم بھی کوئی نہیں تھا. دوسری سنیں، ایک منٹ. اصل جو ہم اسی بحث پہ دوبارہ چلے گئے نا. میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے، یہ ویڈیوز لائیں، آڈیوز لائیں، ان کو جا کے عدالتوں میں جمع کروائیں، ان کو جا کر ثابت کریں. ایک منٹ. میرا بڑا بنیادی سوال ہے، یہ جو 4 فلیٹس آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے ذرائع آپ کا بنیادی سوال ہے نا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا بیانی الفی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا ہے، میں نے لکھا ہے، میں کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بات یہ اب آپ کے یہاں سے لوگ چیف کمشنر صاحب کہتے ہیں جی کہ ان کا میں ڈالے، عدالت کہتی ہے جی اوریجنل لے کر آئیں. اگر آپ ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں، رانا شمیم صاحب کو ملک سے باہر نہیں جانے دیتے، عدالت کیس سن رہی ہے نا، تو عدالت ادھر ہی ہے نا. تو عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. آپ کو کیا جلدی ہے انہیں؟ بلکہ آپ کو تو زور ڈالنا چاہیے جائیں جی لے کر آئیں. ایک منٹ. یہاں پہ جو ان کا جاتا ہے کو واپس آتا ہے. میاں صاحب واپس آ گئے، میاں صاحب واپس آ گئے. یہ اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے. آپ کون گارنٹی لے گا؟ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر رانا شمیم صاحب باہر جائیں اور واپس نہ آئیں تو بھائی جو اعلیٰ عدلیہ پر الزام ادارے پہ لگائے وہ تو جھوٹ جائے گا، جو دوڑ جائے گا وہ پھر جھوٹا ہوگا، یقیناً جھوٹا ثابت ہوگا. عدلیہ دھل جائے گی. فیصلہ کر لینا. اچھا چلے، یہ بھی فیکٹ ہے نا. دیکھیں میں فیکٹ کو نہیں جھٹلا سکتا، میاں صاحب واپس نہیں آئے. آپ کی بھی مجبوریاں ہیں. میری کیڑی مجبوری ہے؟ میں فیکٹ بیان کر دیا. جب میں آپ کو فیکٹ بیان کرتا ہوں آپ کہتے جو میں آپ کو فیکٹ بیان کرتا ہوں آپ کہتے ہیں میری مجبوری ہے. جو منیر نے آپ کو عرض کیا ہے، ایک سیکنڈ جی بڑی معذرت سے، نہیں سر تسی زیادتی کرتے ہو. چلو میں معافی چاہنا، واپس لے لینا. مگر یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے حقائق بیان کی ہیں آپ کے خدمت میں، جاوید ہاشمی سے لے کر فیکٹس ہیں، انہوں نے کہا، تو آپ رانا شمیم کو باہر کیوں نہیں جانے دیتے بھائی؟ اچھا چلے ایک منٹ، مجھے ذرا انصار بھائی صاحب کے پاس آنے. انصار بھائی صاحب پہلے تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی سٹوری کنفرم ہو گئی عدالت کے سامنے بھی. جو
بیانی حلفی دینے والے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہی ہے اور جو اشاعت ہوئی ہے میرا ہی بیانی حلفی ہے. فاروق حبیب صاحب کو لگتا ہے کہ اگر رانا شمیم صاحب باہر گئے, کیونکہ آج انہی کی انتظامیہ حکومت کی وفاقی کر رہا ہے کہ جی ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے, عدالت کے لیے اوریجنل لے کر آئے, لیکن ان کا فیکٹ یہ درست ہے کہ جی میاں نواز شریف گئے واپس نہیں ہے, رانا شمیم صاحب بھی بھاگ دیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خبر میری درست نکلی, اور ظاہر ہے بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ جی کچھ اور نکل آئے اس سے, تو الحمدللہ وہ نہیں ہوا. سو میری رسپانسبلٹی اسی حد تک تھی جو الحمدللہ ختم ہو گئی. ایک آپ کے اس جواب اس دینے سے پہلے چھوٹی سی میں ایک بات کر لوں کہ کل مجھے میاں صاحب کے ان کی جو کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی انفارمیشن وہاں بلایا تھا. انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا, صرف انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا تھا اور انہوں نے شمیم صاحب کو بھی بلایا تھا. اور میں نے وہاں پہ کہا, میں نے کہا مجھے سوچ رہا تھا کہ, اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ ہمیں جب عدالت بلاتی ہے تو ہم سب بھاگے بھاگے جاتے ہیں. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ جس کو بولتے ہیں, ہم اس کو جنرلی کہتے ہیں کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے, سپریم ہے, اور سپریم ہے. تو یہ کیسا سپریم ادارہ ہے کہ یہ بلاتا ہے تو کوئی بھی نہیں آتا. تو یہ ایک دکھ ہے جو میرا ایک بینگ اے پاکستان ایک دکھ ہے. اور اب یہ ہے کہ ہم سارے عدالت کو دیکھ رہے ہیں اور عدالت پروسیڈ کری ہے, وہ ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں, جبکہ میری ذاتی رائے میں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. اگر عدالت انکوائری نہیں کر رہی تو انکوائری حکومت یا پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. مقصد اس کا دیکھیں یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ 100% ٹھیک ہو, اور جو بات میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے 100% یہ ٹھیک ہو, لیکن دس میٹر ریکوائرز انکوائری. اگر اس طرح کے مسئلے جو ہیں ٹھیک ہے, یہ اگر آپ انکوائری نہیں کریں گے, جتنے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے مسئلے آپ انڈر دا رگ پش کرتے جاتے ہیں, اٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم. نثار بھائی صاحب, اگر ثاقب نثار صاحب کو آج اگر وہ رانا شمیم صاحب عدالت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں انہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے, انہیں کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور آج بھی انہوں نے وہ باتیں ریپروڈیوس کی ہیں کہ اس طرح جولائی 2018 کا واقعہ, انہوں نے ساری باتیں کی ہیں. اگر ثاقب نثار صاحب نہیں آتے, نہ قائمہ کمیٹی کے سامنے آتے ہیں اور اس حوالے سے بھی نہیں آتے, تو کیا ان کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ جی رانا شمیم صاحب درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا فیصلہ ویسے دیکھیں مشکل ہوتا ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے وہ سچے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سچے ہوں, لیکن دیکھیں اتنا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگر ہائی کورٹ بلاتی ہے نا, چیف جسٹس ہائی کورٹ بلاتے ہیں, ثاقب نثار ضرور آئیں گے. بالکل آئیں گے. کمیٹی بلائے گی تو نہیں آئیں گے. آج چیئرمین نیب پتہ نہیں کتنی منتیں کر کے آئے, اور اس طرح آئے جیسے ظاہر ہے کوئی دولہا ہوتا ہے اور پھر سارا میڈیا یہ وہ. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ چیز جو میں پہلے جو بات کی, حالانکہ یہ ایشو ڈفرینٹ تھا, میں نے جو قائمہ کمیٹی کی بات کی نا, کہ دیکھیں بینگ اے پاکستانی, اور اگر ہمیں اس ملک کو کانسٹیٹیوشنل رول ہم بات جب کرتے ہیں اور جب ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, کتنی بڑی ڈس رسپیکٹ ہے پارلیمنٹ کی, کہ پارلیمنٹ بلاتی ہے بھئی وہ آپ سے ہی پوچھے گی کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, کیا ان کو یہ رائٹ بھی نہیں دیتے ہم. اور میں اگر گیا, فرض کریں میں گیا, الحمدللہ انہوں نے بڑی عزت دی مجھے سب ممبرز نے, لیکن یہ میری مہربانی, یہ ایسے آپ کا فرض تھا نہیں, وہی نا, اس کو اس طرح پرسیو کرنا جیسے کوئی آگے تو مہربانی ہو گئی, یہ دس از ایبسولوٹلی رانگ. ٹھیک ہے, وی مسٹ, پارلیمنٹ کی اگر سپریم ادارہ ہے تو اس کو سپریم ادارہ بن کے ان کو بھی دکھانا چاہیے اور باقیوں کو بھی عمل کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات. لیکن ایک بات جو فاروق حبیب صاحب نے کہی, وہ بات دیکھیے ان کے حساب سے دیکھا جائے تو فیکٹ درست ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف گئے واپس نہیں آئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں رانا شمیم صاحب چلے گئے تو انہیں واپس کون لائے گا. دیکھیں ان کی یہ اپریہنشن بالکل صحیح ہے, میں اس کے اوپر نہیں کر, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایفیڈیوٹ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہی ہے. میری نظر میں جینوئن ایفیڈیوٹ آتا ہے یا فوٹو کاپی آلریڈی ہر طرف پھر رہی ہے, اٹ از انکنسیکوینشل. واٹ از ریکوائرڈ از, میری ویسے درخواست ہوگی گورنمنٹ سے کہ اس مسئلے کو انکوائر کرے, ٹھیک, اس کے اوپر انکوائری کروائیں. اگر کورٹ نہیں کرتی, جو کہ نہیں کرے گی میرا خیال ہے, تو کم از کم نہیں کرتی تو پارلیمنٹ کو ریفر کر دیں یا گورنمنٹ خود کروا لے. اگر ایک بات پھر فاروق صاحب. جی میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یار آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ گئے, وہ آئے نہیں, بھیجا کسی نے, نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہوں گا کہ کیا اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا نظریہ ضرورت کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ, نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر اس سے پہلے سزا نہیں دی گئی, اور پھر اس کے بعد ختم کیوں کی گئی؟ یا پہلے فیصلہ غلط تھا یا بعد میں فیصلہ غلط تھا؟ اور اس کے بعد یہ آڈیو, یہ ویڈیو, یہ بیان حلفی کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں جو عمران خان کے بقول
کہا کرتے ہیں کہ نواز شریف کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، پھر ہم کیا کریں یار، کدھر جائیں؟ یہ بات بھی تو فیکٹ ہے نا جو فاروق حبیب صاحب نے کہی ہے کہ بھئی آپ کے بندے دوڑ جاتے ہیں پھر وہ مڑتے نہیں. اچھا ایک سیکنڈ، وہ اسی لیے تو اب میں کہ آپ کو اچھی لگے بری لگے اسی لیے تو ECL میں ڈال رہے ہیں. میں جیل توڑ کے گیا ہوں. شمیم صاحب کی ضمانت دے دیں، دے دو ضمانت. اچھا چلو، وہ پہلے بھی ضمانت دی ہوئی ہے، شہباز صاحب نے دی تھی. شہباز صاحب نے دی تھی، نہیں آئے واپس. اچھا جی، رانا شمیم صاحب کا میں ضمانتی بننے کے لیے تیار ہوں. ان کی ضمانت مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جس وجہ سے بات کر رہا ہے وہ مجھے پتا ہے. اچھا آپ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے میں ضامن بنتا ہوں، انہیں اپنا اصل بیان حلفی لانے کی اجازت دی جائے، وہ واپس آئیں گے. دیکھیں بنیادی طور ضامن موجود ہے، ایک منٹ چھوڑیں، ضامن موجود ہے نہیں موجود، ان کی ضامنوں کا حالت شہباز شریف کا آپ نے دیکھ لیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے کیسز کے اوپر ان کی سزائیں بحال ہو گئی نواز شریف کی، اس کے خلاف انہوں نے اپیلیں دائر نہیں کی. یہ پاکستان جو ہے وہ وہاں واپس نہیں آئے. میرا آج بھی وہی سوال موجود ہے کہ یہ آج اعلان کریں، یہ رانا شمیم کی ان کی انکوائریاں ہوتی نہیں، یہ کہیں کہ ہماری اپیلوں کا ڈے ٹو ڈے فیصلہ کریں. آپ کو ان کی ضمانت قبول نہیں ہے کہ رانا شمیم صاحب حلف نامہ لے آئے، انویسٹیگیشن ہو جائے؟ سزائی قبول ہے، ضمانت ہماری قبول نہیں ہے. یہ کہیں کہ جو 3.25 سال سے اپیلیں لگی ہوئی ہیں نا، سزا ان کو ہوئی ہے نا، یہ اپیل میں گئے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 15 التوایں کیوں لی ہیں انہوں نے؟ یہ کہیں ہمارا ڈے ٹو ڈے فیصلہ کریں. یہ 4 فلیٹس ہیں لندن کے، ان ثبوت ٹائم تو نیب بھی لے رہا ہے، پتہ کریں نیب پتہ ہے اپیلوں میں نیب کوئی ٹائم نہیں لیا. نہیں پتہ کرو بھائی جان، پتہ کریں جا کے نیب نے ٹائم لیا ہے، بڑی جھاڑ پہ لائی ہے جیسے صابر فاروق صاحب نے انہیں. ایک منٹ، یہ پچھلی التوا کس نے لی ہے؟ عرفان قادر کس کے وکیل ہیں؟ بالکل آپ کی بات، انہوں نے اتنا بڑی التوا لی انہوں نے، بالکل لی ہے. اس سے پہلے نیب نے لی ہے، اس سے پہلے عدالت نے نیب سے 3-4 سوال پوچھے، نیب نے کہا یہ اچھا پتہ کریں. برا منا جائیں گے. میں کہتا ہوں نیب ہے کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو التوا نہیں ملنی چاہیے، ان اپیلوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. پر آپ میاں صاحب کی ضمانت کو نہیں سمجھتے کہ نہیں ان کی ضمانت ہمیں مذاق بات ہے. کیا ساڈے نال جو ہو رہا ہے پتہ ہی ہے. ویسے میں فاروق صاحب کو کہوں گا کہ نیب کے اوپر بیٹ مت کریں. نہیں میں نیب کے اوپر بیٹنگ آن ا رانگ ہارس. ہم نیب کے اوپر بیٹھ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ کیسز کا فیصلہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر ہونا چاہیے.